खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाते हैं, दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर झुकते हैं, तेरी तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, इन सांसों के लिए, इन घड़ियों के लिए जो तूने हमें मौका बख्शा कि तेरे पाक कलाम में से तेरे लोगों के साथ शेयर कर सकें। खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देना, मेरे दिल का, मेरे दिमाग का, मेरी ज़ुबान का ज़िम्मा लेना। और ऐ खुदा एक दफ़ा फिर तेरा शुक्र, तेरी सताइश, तेरी तमजीद करते हैं और तेरी बरकत और रहमत अपने लिए, अपने सब देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, दीगर तमाम लोगों के लिए खुदा आपकी बरकत चाहते हैं। इस दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए, मांगते हैं मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। आज की जो आयत है, मरकजी आयत पाक कलाम के लिए इफिसियों 5 बाब और उसकी 16वीं आयत है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे अजीजों, हर इंसान को जितनी खुदा ने उसको उम्र बख्शी हो, उसमें से रोज बरोज अगर हम देखें तो रोज दिन के 24 घंटे जो हैं वो हर शख्स को खुदा देता है। अब गौर तलब बात यह है कि हम इन 24 घंटों को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। रोजमर्रा के कामों में खाना पीना, स्टडी, जो हमारे बच्चे बेटियां स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी करते हैं, काम काज करने वाले जो अजीज हैं जो दफातर में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और दीगर इवन किसान जो खेतों में काम करते हैं। इसके लिए पहले वक्तों में ये जो वर्किंग आवर्स थे वो 10 आवर्स हुआ करते थे, फिर कई अदवार में 12 घंटे और कई अदवार में 16-16 घंटे। फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से अदारे और महकमे आए जिन्होंने कवानीन बनाए कि 8 घंटे जो है वो ड्यूटी आवर्स हैं, और लिहाजा अब मैक्सिमम जगहों पे जो काम के घंटे हैं वो 8 हैं, 8 आवर्स होते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया भर में इस बात पर अमल दरामद पूरे तौर पर नहीं किया जाता, कहीं इससे ज्यादा भी काम लिया जाता है। सोशियोलॉजी के माहिरीन जो हैं उन्होंने इस पूरे वक्त को, इन 24 घंटों को इस तौर से उन्होंने आप ये कह लें कि एनालिसिस इसके किए कि अगर एक मर्द या औरत जो 70 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो वो इन 70 साल जो वो गुजार चुके होते हैं उसमें से कितने कितने साल उन्होंने किस किस काम के लिए गुजारे। इसमें से 23 इयर्स जो हैं वो बताते हैं कि ये आपके सोने में गुजरते हैं, 16 साल जो हैं वो आपके काम करने में गुजरते हैं, 8 साल आपके टीवी देखने में गुजर जाते हैं, 6 साल जो हैं वो खाने पीने में, 6 साल ही आपके सफर करने में, 4.5 साल जो हैं सैर व तफरीह करने में गुजरते हैं, 4 साल 70 साल की जिंदगी में जो है वो बीमारी में गुजर जाते हैं, और 2 साल पहनने और ओढ़ने में आपके जो टाइम लगता है उसको अगर 70 इयर्स पे करके उसको इन्होंने डिवाइड किया तो ये 2 साल बनते हैं। और 6 माह जो बाकी रहते हैं वो सिर्फ मजहबी रसूमात या रस्म रवाज या इबादत में शिरकत करने वाला जो वक्त है वो 70 साल में सिर्फ 6 महीने का टाइम, जो कि सोशियोलॉजी के माहिरीन ने एनालिसिस किया और उन्होंने ये निकाला। अंदाजा लगाइए कि 70 साल की उम्र तक जब इंसान पहुंच जाता है और सिर्फ उस 70 सालों में 6 माह खुदा के लिए जो उसने टाइम दिया, या जो मैक्सिमम टाइम उसका इबादत के लिए था, दैट वाज ओनली 6 मंथ्स। पहला पतरस 5 बाब और उसकी 8वीं आयत के मुताबिक
لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے ببر شیر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ یعنی ہم اس آیت کی روشنی میں جو ہماری مرکزی آیت ہے اس پر غور کریں گے، جو ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ یعنی جو ہمارا مخالف ہے وہ ہر وقت چوکنا رہتا ہے، وہ ہر وقت شیر بھبر کی طرح مستعد رہتا ہے، وہ اپنے شکار کی تلاش میں رہتا ہے، وہ اپنے شکار کو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ جب لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس خونخوار درندے کے سامنے اب شکار ہونے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ انسان کی کمزوریوں کے باعث جن کا وہ جائزہ لیتا رہتا ہے وہ اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، اور اس انسان کو، اس جان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیر پھاڑ روحانی طور پر اس کی زندگی کو وہ تباہ کر دیتا ہے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ خدا نے انسان کو 5 سینسز بخشی ہیں جن کو ہم خواص خمسہ کہتے ہیں، اور یہ 5 سینسز جو خدا نے بخشی ہیں وہ اس میں پہلی جو سینس ہے وہ قوت بصارت ہے، یعنی کہ دیکھنے کی سینس۔ دوسری جو ہے قوت سماعت ہے، سننے کی قوت۔ تیسری جو ہے قوت ذائقہ ہے، یعنی کسی چیز کو کھانے کی اور اس کا ذائقہ کو محسوس کرنے کی سینس۔ قوت لمس ہے، کسی کو ٹچ کرنا، اور پھر سونگھنے کی قوت، اسمیلنگ پاور۔ قوت بصارت یعنی دیکھنے کی سینس جو ہے، اس کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ ایسی تحریریں پڑھی جائیں، ایسا مواد ٹیلی ویژن پہ یا سوشل میڈیا پہ ایسا مواد دیکھا جائے جو آپ کے خیالات کو یا جو آپ کی سوچوں کو، جو آپ کے دماغ کو پراگندہ نہ کرے، جو آپ کو بری خواہشات کی طرف نہ دھکیلے اور یا آپ کے خیالات کو ناپاک نہ ہونے دے۔ میرے عزیزو، ایسے پروگرامز، ایسی تحریریں، ایسی تصاویریں جو اخلاق سے گری ہوں، جو مسیحی تعلیمات کے منافی ہوں، اور وہ ایسے چیزوں کو دیکھنے کا شوق جو ہے وہ انسان کو اور زیادہ گناہ میں، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ الجھا دیتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے لیے، اس کو گناہ میں پھانسنے کا ایک چارہ بن جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے شیطان بڑی آسانی سے اس کو اپنے پنجے میں دبوچ لیتا ہے، اور مزید گناہ میں الجھ کر انسان نقصان پر نقصان اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ نقصان چاہے معاشرتی طور پر ہو، چاہے معاشی طور پر ہو، چاہے روحانی طور پر ہو۔ دوسری جو قوت جس کا ہم نے ذکر کیا وہ قوت سماعت ہے، یعنی سننے کے حوالے سے ایسے پروگرام، ایسے آپ میوزک، ایسی باتیں سننے سے اجتناب کریں جو کہ مسیح کی تعلیم کے منافی ہوں، جو باتیں خداوند یسوع مسیح سے دور کرتی ہوں، ایسی باتیں جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سے ہٹاتی ہوں۔ چغلی کرنا یا عیب جوئی کرنا یا عیب جوئی سننا، یہ بھی خداوند کے حضور ان ناپسندیدہ کاموں میں شامل ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ذائقے کی قوت کے ذریعے سے آپ نے اپنے آپ کو شیطان سے، اس کی چالوں سے بچانا ہے۔ باغ عدن میں آدم اور حوا جن کو خدا نے ہر ایک پھل کھانے کے لیے اجازت دے رکھی تھی اور صرف ایک پھل کے لیے ان کو منع کیا تھا، لیکن وہ پھل شیطان کے ورگلانے پہ انہوں نے وہ کھایا، اور یہ پہلا وار تھا شیطان کا انسانیت کے خلاف اور انسان کے خلاف، جو اس کا کارگر گزرا اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی وجہ سے دنیا کا پہلا جوڑا خدا کی نافرمانی کرنے کا ذمہ دار ٹھہرا، اور جس نے خدا کے غضب کا، خدا کے غصے کا، خدا کی ناراضگی کا شکار ہوا اور باغ عدن میں سے نکالا گیا۔ میرے عزیزو، یہاں پر کھانے سے حوالے سے مطلب صرف کھانے کی ہی چیزیں نہیں ہیں،
بلکہ پینے کی چیزوں پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی حرام چیزیں کھانے اور پینے سے خدا ان کے پاک کلام نے منع فرمایا ہے. لہذا کھانے پینے میں ان چیزوں کی تمیز رکھنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، پس تم کھاؤ یا پیو، جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو. لہذا ہم جو کچھ کھاتے ہیں، جو کچھ پیتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، وہ خداوند کے جلال کے لیے ہونا چاہیے. ان چیزوں سے خداوند کا جلال ظاہر ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے کام ہوں جو خدا نے منع کیے ہوں اور ان کو کر کے ہم سوائے شرمندگی کے، سوائے گناہ کے، سوائے سزا کے اور ہم کچھ بھی نہیں پا سکتے. چوتھی جو بات ہے لمس کی قوت یا ٹچ کرنے کی قوت، یعنی کہ کسی کو بری نیت سے چھونا، بری سوچ کے ساتھ چھونا، اس سے بھی بچنا چاہیے. اپنے خیالات کو پاک رکھنا چاہیے، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو ناپاک خیالوں سے محفوظ رکھنا چاہیے. پانچواں جو ہے وہ ہے سونگھنے کی قوت. خدا نے یہ قوت سونگھنے کے لیے دی، لیکن اب آج کے دور میں لوگ اس سونگھنے کی حس سے یا ناک کے ذریعے بہت سارے نشے بھی کر رہے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے، ان تمام خامیوں سے، ان تمام کوتاہیوں سے، ان تمام بری روشوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. میرے عزیزوں، میرے بیٹے بیٹیوں، ابلیس کو موقع نہ دیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں اپنا کام کرے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو کلی طور پر خداوند کے حوالے کر دیں، کلی طور پر مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانیں، اور تمام بری باتوں کو دیکھنے سے، سننے سے اور چھونے سے، کھانے پینے سے اور کسی بھی قسم کے نشہ بازی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں. کہا جاتا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے، اپنے ان بیٹے بیٹیوں کے لیے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، موقع ہے کہ اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے. یہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اور ایک اور بھی محاورہ ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت وقت کی بات ہے. جب وقت گزر جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، پھر لوگ اچھے وقت کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقت وقت کی بات ہے، پہلے وقت میں ایسے تھا. اور وقت ایک سا نہیں رہتا. یہ سارے محاورے جو آج کل دنیا میں زندگی میں استعمال کیے جاتے ہیں، میرے عزیزوں، جیسا کہ پاک کلام میں ہم نے پڑھا کہ دن برے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ابلیس بڑا زور سے اپنا کام کر رہا ہے. وہ بے دینی کو پھیلا رہا ہے، وہ خاندانوں کو توڑ رہا ہے. وہ بہت ساری بیماریاں، بہت ساری وبائیں بھی ہیں جو کہ انسانیت کو ختم کر رہی ہیں، جو کہ ہلاکت کا باعث بن رہی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے دسمبر اینڈ میں ایک بیماری کووڈ-19 کے نام سے شروع ہوئی اور پچھلے 8 ماہ سے اس نے دنیا کو اپنے شکنجے میں، اپنے پنجے میں اس نے دبایا ہوا ہے. ابھی تک اس کی کوئی دوا نہیں بن سکی، ابھی تک کوئی ویکسین نہیں تیار ہو سکی، اور اب پھر 15-20 دن سے، مہینے سے اس نے پھر زور پکڑنا شروع کیا اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو میرے عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر پورے دل سے، منوہن سے آپ ان پر توجہ کریں اور ان تدابیر کا خیال کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ خداوند کے حضور جھکنے میں گزاریں کہ خدا اپنا رحم کرے، خدا اپنا فضل کرے، خدا اپنا کرم کرے. میرے عزیزوں، یہ وقت بیدار ہونے کا وقت ہے، یہ وقت
मोहतात होने का वक्त है, ये वक्त इब्लीस से मुकाबला करने का वक्त है, ये वक्त खुदा से उसका रहम और उसका फजल मांगने का वक्त है, ये वक्त है कि अपनी जिंदगियों को अपने मुनज्जी खुदा यसु मसीह को देते हुए उसके साथ मसरूर और शादमान होकर जिंदगी गुजारने का वक्त है। आज के पाक कलाम के वसीला से मेरा ईमान है कि आप सबको खुदावंद ने बड़ी बरकत दी है। आने वाले दिनों में हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए और हम आप सब के लिए दुआ करते रहते हैं कि खुदावंद इन तमाम अयाम में आपका मददगार हो, मुहाफिज हो और खुदावंद अपनी बरकतों से आप सबको माला माल करे। खुदावंद अपना रहम वाला हाथ, अपना फजल भरा हाथ आप सबके ऊपर बढ़ाए रखे और इस मुश्किल दौर में जब मुआशी तौर पर लोग परेशान हैं, कारोबार तकरीबन बहुत सारे कारोबार ठप होकर रह गए और ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत मुश्किल में चल रही है, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदा अपने लोगों को संभालता है, खुदा अपने लोगों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाता है। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होंगे लेकिन मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। जब हम खुदावंद के तालिब होंगे तो खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। ये हमारा ईमान है और खुदावंद के वादे, खुदावंद के मुंह की बातें पूरी होती हैं, वो अटल है, उसमें कोई कमी या कोई घाटा नहीं। तो एक दफा फिर आप सबके लिए खुदावंद के हुजूर बेहद शुक्रगुजार। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।